بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور نصیب صبح کی جامع تلاشی لی گئی جس دم، گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اور دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو محمد کا مدینہ بنا دیا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو محمد کا مدینہ بنا دیا، اور ذرے ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. ذرے ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. حضرات محترم، تلاوت کردہ آیت مقدسہ سے متعلق تھوڑی دیر میں کچھ عرض کروں. آئیے اس سے پہلے حصول برکت کے لیے اور اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل کے بارگاہ میں حدیث درود پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج جو خصوصی خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے وہ ہے حضرت علامہ و مولانا عالی جناب شہادت حسین صاحب قبلہ الہ آبادی، جو آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، جن کے چہرے کے دیدار سے آپ حضرات مشرف ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین پرمغز خطاب آپ حضرات سماعت کریں گے. بس حصول برکت کے لیے لوگوں کی فرمائش ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے روبرو ہوں، حاضر آ گیا. کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق کچھ کار آمد باتیں اور جو میری فکر ہے، جو اہل بیت اطہار کی صدقے میں جو کچھ ملا ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کر کے میں رخصت ہو جاؤں. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، جس میں پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خدا کی بارگاہ میں اس چیز کو نہ قربان کرو جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں تمہیں عزیز ہو اس چیز کو خدا کی رضا کی خاطر اگر قربان کرو گے تو پروردگار عالم تمہیں کامیاب عطا فرما دے گا. تمہارے لیے پروردگار عالم کامیابی لکھ دے گا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. شرط یہ ہے کہ جب خدا کی رضا کی بات آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ ارے یہ تو میرے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، یہ میرا سرمایہ بڑا قیمتی ہے، اگر اس کو خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا. حضرات محترم، یہ فکر نہیں آنی چاہیے. ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی اثاثہ ہے، جو بھی سرمایہ ہے، اپنا کچھ بھی نہیں، اسی خالق کائنات نے عطا کیا ہے، اسی پروردگار نے عطا کیا ہے جس سے قبضے میں میری جان ہے. اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مجھے اگر اسے قربان کرنا پڑے تو میرے دل پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، میرا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے پروردگار
پسند فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس پر فضل ہوتا ہے اللہ رب العزت اسی کی چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اسی کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہی بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنی چیزوں کو خرچ کرے۔ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ جو بھی چیز آپ کو محبوب ہے اس دنیا میں اس سے کہیں بڑھ کر کے جب تک ہمارے دلوں میں پروردگار عالم کے محبوب کی محبت نہ ہو جائے ہم کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں کوئی بھی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مال سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ یہاں تک کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے خود اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرنے لگے وہ انسان مومن نہیں۔ اب اس کی تفصیل میں اگر جاؤں گا تو وقت زیادہ گزر جائے گا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے اس کو مد نظر رکھے کہ پروردگار عالم نے کامیابی کا مدار رکھ دیا ہے قربانی، یعنی جب مسلمان قربانی دے گا تو پروردگار عالم اسی اس دنیا کے بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور اس کامیابی کا اثر یہ ہوگا کہ یہ انسان تو دنیا سے چلا جائے گا اس کی کامیابی ختم نہیں ہوتی، وہ کامیابی دن دونی رات چوگنی انسان کے جانے کے بعد بھی اس کی کامیابی باقی رہتی ہے اور روزانہ ترقی کرتی ہے۔ بس اشارتاً میں گزر جاؤں ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بی بی کو قربان کرو، آپ نے جا کر کے چکی میدان میں چھوڑ دیا۔ آج ہم کیا ایسے قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو، آپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خدا تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ میرے خلیل کا امتحان لیا جائے، آگ میں ڈالا جائے۔ خلیل نے کچھ نہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میرے پروردگار اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ تیرا ابراہیم تیرا خلیل نار میں ڈالا جائے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جان میری جائے گی، میرا محبوب راضی ہو جائے گا، میرا پروردگار راضی ہو جائے گا، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تبھی تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے کہا اپنے پروردگار سے کہیے تو آپ نے کہا کہنے کی کیا بات ہے، میرا رب خوب جانتا ہے، میرا پروردگار جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی جب آپ نے اپنے جان کی بھی بازی لگا دی، اپنے جان کو بھی قربان کر دیا تو پروردگار عالم نے ایسی کامیابی عطا کی ہے کہ آپ دنیا میں اپنی نظروں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، انہی کی نسل سے لوگ پڑے اور انہی کی نسل آج دنیا میں ترقی کرتی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ ایمان کی حالت میں ہو یا کفر کی حالت میں ہو، دو ہی قومیں ہیں جو پوری دنیا پر غالب ہیں، دو ہی قومیں ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو جن کو ایک نمبر پہ رکھا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے دور میں ترقی کے معنی میں دیکھا جائے تو انہیں کی نسل سے بنے ہوئے ہیں جو یہودی ہیں، آج پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور ایمان کی نظر سے دیکھا جائے، ایمان و عقیدے کے معاملے میں دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار یا ہم مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کرتے ہیں، سبھی نہیں لیکن ایسے مسلمان ضرور ہوتے ہیں کہ جب خدا جان مانگتا ہے تو اپنی جان ہی دے دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں پروردگار کی محبت اور ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ان بزرگوں کی قربانیوں کی دیکھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کہ دیکھ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کی نسل کے لوگ پائے جا رہے ہیں۔ جب انسان قربانی دیتا ہے پیش کرتا ہے تو پروردگار عالم کامیابی اس کا مقدر ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھے کربلا کے میدان میں آتے ہیں موضوع کی طرف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اور یزید سے معاملہ کیا تھا؟ یزید کی فکر یہ تھی کہ جس کے پاس طاقت ہے نا، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس سلطنت ہے، جس کے پاس پاور ہے وہی حق پر ہے اور سب کو چاہیے کہ اس کی پیروی۔ یزید کا یہ منشا تھا، اس کی یہ فکر تھی میں پاور میں ہوں، میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، میرے پاس قوت ہے تو تمام کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ میری بیعت کر لیں۔ یہ یزیدی فکر ہے، اس کو اپنے نظر میں رکھے اور آج کے اس دور میں بھی اس نظریوں کو دیکھے کہ یہ نظریہ کہاں کہاں پائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یزید کو بہت گالی دیتے ہیں، ہم بھی گالی دیتے ہیں، برا بھلا ہم بھی کہتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا جو امام حسین اہل بیت اطہار پہ ظلم کرے، نبی کے گھر والوں پہ ظلم کرے،
ظاہر ہے ایک مسلمان کا دل اسے کبھی اچھا نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ جو جنگ تھی امام حسین کی، کیا صرف یزید سے تھی؟ کیا شخصی جنگ تھی؟ نہیں، یہ جو جنگ تھی نظریات کی جنگ تھی۔ کس کی جنگ تھی؟ بولے نا، ابھی بولے، نظریات کی جنگ تھی، فکر کی جنگ تھی، سوچ کی جنگ تھی۔ یزید یہ سمجھتا تھا جس کے پاس پاور ہے وہ حق پر ہے، اس کی اطاعت سبھی کو کرنا لازم ہے۔ امام حسین کا نظریہ یہ تھا کہ جو حق پر ہے طاقت اسی کے ساتھ ہے۔ بولے سبحان اللہ، جو حق پر ہے طاقت اسی کے ساتھ ہے، اور جہاں حق کی بات آ جائے، حق کو باطل کی بات آ جائے، اور جہاں حق پر کھڑے رہنے کی بات آ جائے، خدا کے دین کی بات آ جائے، خدا کے دین کی عظمت کی بات آ جائے، تو پاور کو نہ دیکھنا، حکومت کو نہ دیکھنا، بلکہ خدا کی رضا کی خاطر اپنی جان گنوانی پڑے گنوا دینا، اپنے بیٹے کی جان گنوانی پڑے گنوا دینا۔ حکومت جاتی ہے جاتی رہے، اولادیں جاتی ہے جاتی رہے، نسلیں جاتی ہے جاتی رہے، سب کچھ لٹ جائے، لیکن نبی کا دین نہ مٹنے پائے، نبی کے دین میں خیانت نہ ہو پائے، یہی سوچ امام حسین ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو حسینی بھی کہتے ہیں اور کام یزیدی والا کرتے ہیں۔ خود کو ہم حسینی کہتے ہیں، خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، کام ٹوٹلی یزیدیوں والا کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یزید اور حسین یہی دونوں کربلا میں تھے اور یزید مٹ گیا اس کی فکر مٹ گئی، نہیں۔ سلطنت جو قائم کیا یزید نے، یعنی ایسی فکر کی سلطنت جس میں دین اور سیاست کو الگ کر دیا گیا، یہ یزید سے ہی شروعات ہوئی، یزید سے ہی شروعات ہوئی۔ یعنی سیاست کو الگ شعبہ بنا دیا، دین کو الگ شعبہ بنا دیا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین دین کی تبلیغ کرے، قرآن و حدیث کی تدریس دے، لوگوں کو علم دین بتائیں، تبلیغ کرے، دین مصطفیٰ کے بارے میں بتائیں۔ اے حسین یہ شعبہ تمہارے ذمہ، سیاست ہمارے حوالے کر دو، لوگوں سے ٹیکس کی وصولی ہم کریں گے، لوگوں کے معاملات ہم کریں گے، فیصلے ہم کریں گے۔ اے حسین آپ دین کا کام کیجئے۔ اگر اس پہ امام حسین راضی ہو جاؤ گے، کبھی شک نہیں کرتا، وہ یہی چاہتا تھا کہ سیاست ہمارے حوالے ہو جائے اور دین کا کام امام حسین کرے۔ اگر اس پر راضی ہو جاتے تو یہ جنگ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، امام الانبیاء سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں پر آپ احادیث بتا رہے ہیں، جہاں پر قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، جہاں پہ اخلاق و مروت کی تعلیم آپ دے رہے ہیں، جہاں پر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، بھائی کا حق ادا کرنا چاہیے، وہیں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو بھی قائم کیا ہے اور مدینہ کو دارالحکومت۔ آپ یہ بتائیں دین کہاں لگ رہا، سیاست سے دین کہاں لگ رہا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کے دین کا داعی کون ہو سکتا ہے، اور آپ سے پڑھ کر کے سیاست داں کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کی ایسی تشکیل کی ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ آپ کے بعد آپ کے پیارے صحابہ نے جب دین کی اشاعت کو شروع کیا ہے تو دنیا کے آدھے حصے میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ تربیت کس نے کی تھی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور سیاست اور دین دونوں ایک ساتھ ہے۔ امام الانبیاء کے بعد خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آئی۔ تفسیر میں جو میں اشارہ کر کے میں گزر رہا ہوں وہاں پر آپ دیکھیں گے، یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ امامت بھی فرما رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، لوگوں کے امام بھی بنے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے خلیفہ بھی ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ زکات وصولنے کی بھی ذمہ داری آپ کی ہے، زکات بھی آپ وصول رہے ہیں، ٹیکس بھی آپ وصول رہے ہیں، لوگوں کے فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، وہی دین کا داعی بھی ہے اور اسلام کا سیاستدان بھی۔ ایک ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، دونوں ایک ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، دونوں ایک ساتھ۔ مولا علی کا دور آیا، دونوں ایک ساتھ۔ یہاں تک کہ میرے معاویہ تک قدر غنیمت معاملہ تھا کہ دونوں ایک ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی یزید بلی تخت پر بیٹھتا ہے، وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی ان سے پہلے صحابہ تھے سبھی نے بارگاہ مصطفیٰ میں تربیت کی، سبھی نے بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارے نبی کی بارگاہ میں
کر پائے تھے. یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور حال یہ ہے کہ جا کر کے بڑھیا کو کھانا کھلاتے. ارے بولے سبحان اللہ. پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ اور جا کر کے ضعیفہ کی خدمت کر رہے ہیں. بوڑھی عورت ہے جو اپنے سے کھا نہیں سکتی اور کام نہیں کر سکتی تو آپ جا کر کے اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کے کام کو پورا کر رہے ہیں. آپ کے بعد عمر فاروق کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے اسی کام کو انجام دیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ صدیق اکبر کیا کرتے تھے؟ لوگوں نے بتایا فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے, اس جانب نکل جایا کرتے تھے. اب معلوم نہیں ہے کہاں جایا کرتے تھے. اور اسی سنت پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا ہے. آپ ادھر نکل جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی کتیا ہے, ایک جھوپڑی ہے, اس کے اندر ایک عورت بوڑھی سی ہے جو بالکل معذور ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ صدیق اکبر یہی آتے رہے ہوں گے اور کہاں جا سکتے ہیں, کوئی مکان نہیں ہے. آپ تشریف لے جاتے ہیں اور بڑھیا کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. قربان جاؤ, یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ اسلام کی سلطنت ہے. اسلامی سیاست اسے کہتے ہیں کہ امیر ہونے کے باوجود غریبوں کی مدد کے لیے پہنچ جا رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں, اس کے منہ میں لقمہ بنا کر کے ڈالتے ہیں. ایک مسلمان اتنے بڑے تقریباً 22 لاکھ مل کے مالک کے آپ جو کہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ ایک بڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں, اس کی نوکری کر رہے ہیں, اس کے گھر میں جا کے نوکر کا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا دل میں ہے, پرورش بارگاہ مصطفیٰ میں ہوئی ہے کہ اے میرے امتیوں سنو, اگر تمہاری وجہ سے کسی غریب کا دل دکھے گا تو کل قیامت کے دن خدا تم سے پوچھے گا کہ یہ بیٹا تجھے میں نے سلطنت عطا کیا تھا, حکومت عطا کیا تھا, تجھے میں نے پاور دیا تھا, اس کا استعمال میرے بندوں کے ساتھ, ارے طاقت بھی میری تھی, میرے بندوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا, بتاؤ کیا حساب دو گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایسی بارگاہ کے پروردہ تھے. آپ جاتے ہیں جب کھانا کھلانا شروع کرتے ہیں تو اس بڑھیا کی آواز نکلتی, چونکہ وہ پہچان نہیں پاتی ہے اور کہتی ہے یہ بتاؤ تم کون ہو. وہ انسان تو ایسے نہیں کھلایا کرتا تھا, اس کا طریقہ الگ تھا. وہ کون انسان تھا, اس کا طریقہ الگ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھر جاتی ہیں, آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ضعیفہ جو کل تک تیری بارگاہ میں آیا کرتا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ, خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق ہے. اور آج جو تیرے پاس آیا ہے وقت کا خلیفہ عمر فاروق, میں عمر فاروق ہوں جو تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دے. یہ تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا تھا اور یہی تربیت حضرت مولا علی تک چلی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک غنیمت تھی, دونوں ایک ساتھ تھے. اب آپ اندازہ کریں, لوگ کہتے ہیں کہ جب اتنے صحابہ نہیں گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کربل میں نہیں جانا چاہیے تھا. لوگوں نے منع کیا تھا, نہیں جانا چاہیے تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا باپ, آپ کے دادا اگر کوئی حسین باغ لگائے, ایک چمن لگائے, بہترین گلزار چمن بنا دے, باغیچہ بنا دے, جس میں گلاب کا پھول بھی نظر آتا ہو, جس میں کلی بھی نظر آتی ہو, چمیلی بھی نظر آتے ہو اور قسم قسم پھل بھی نظر آتے ہو, ایک خوبصورت باغ ہو جہاں پر جانے کے بعد کیا امیر کیا غریب سبھی کو خوشبو ملے اور جو غمزدہ ہو اس کا دل خوش ہو جائے, جو پریشانی حال ہو اس کی پریشانی دور ہو جائے. ایسا باغ اگر آپ کے دادا نے لگایا ہو, آپ کے نانا نے لگایا ہو اور آپ کو وہ باغ وراثت میں ملا ہو اور کوئی انسان یہ چاہے اس باغ کو برباد کر دیا جائے, اس کے پھولوں کو اجاڑ دیا جائے, اس باغ کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے, یہاں سے پھل کے درخت کو پھاڑ دیا جائے, آپ یہ بتائیں گاؤں والے منع کریں نہ کریں, گاؤں والے اسے روکے نہ روکے, آپ کو چونکہ وہ وراثت میں ملا ہے, آپ کے باپ کی جاگیر ہے, آپ کے نانا کی جاگیر ہے, گاؤں والوں کو درد ہو نہ ہو لیکن ایک نواسا کیسے برداشت کر سکتا ہے. اور ایسے نانا کی وراثت کو جس نانا نے امام الانبیاء ہونے کے باوجود اپنے کندھے پہ بٹھا کے سواری کرائی ہو, امام الانبیاء ہونے کے باوجود اپنی زبان مبارک کو چسایا ہو, اور پیار کا یہ عالم ہو کہ اگر سجدے کی حالت میں ہے امام حسین ہو, امام حسن ہو, اگر سلام ہو جا رہے ہو تو اپنی عبادت کو طول کر دے رہے ہو, سجدے کو طول کر دے رہے ہو. محبت کا یہ عالم ہو, اتنی محبت سے جس کے نانا نے پالا ہو اس کے
آپ طائف کے واقعات کو دیکھیں، مکہ کے واقعات کو دیکھیں، آپ کو قید کیا گیا لیکن آپ اسلام کی آبیاری کرتے رہے، آپ کو وطن چھوڑنا پڑا، اسلام کی آبیاری کرتے رہے، اتنے مشقتوں سے جو اسلام حسین میں پہنچا تھا وہ حسین اسلام کا برباد ہوتا کیسے؟ یہی وجہ تھی جب تک صحابہ کے پاس اور ایماندار صحابہ کے پاس، خلیفۃ المسلمین کے پاس جو سچے حقدار تھے خلافت تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خوشی سب نے قبول کیا، لیکن یزید اس کا معاملہ بالکل برعکس تھا، یہ زانی تھا، شرابی تھا، قوم کے پیسے کو اپنے عیاشیوں پہ لوٹا تھا، وہ نواسہ رسول جس نے یہ دیکھا ہو کہ میرے نانا جان کے جو سچے نائب تھے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کے پیسوں کو برباد نہیں کرتے، بلکہ وظیفہ ان کا بھی مقرر ہوا کرتا تھا، ان کی تنخواہ متعین ہوا کرتی تھی، اپنے تنخواہ سے زیادہ مال غنیمت سے یا پھر جو قوم کا مال ہوا کرتا ہے اس سے آپ لیا بھی نہیں کرتے تھے۔ امام حسین نے سب کچھ دیکھا تھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی نانا جان کی قوم کو برباد کرنے کے لیے یزید تخت پر بیٹھا ہے، مال کا بیجا بربادی کی جا رہی ہے، مال کو برباد کیا جا رہا ہے، اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سینہ تانے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میری جان بھلے ہی چلی جائے، میرا خاندان مل جائے، لیکن نانا جان کے دین کو نہیں جائے۔ ان کی قربانی کی دین ہے۔ امام حسین مارکہ کربلا سے پہلے بہت یزید تھے، حسین کوئی نہیں تھا۔ امام حسین سے پہلے بہت یزید تھے، حسین کوئی نہیں تھا، اور واقعہ کربلا کے بعد پوری دنیا میں حسین نظر آتے ہیں، یزید نہیں۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں؟ اور فکری جنگ تھی، اس کی فکر یہ تھی اسلام میں تبدیلی لائی جائے، اسلام کو بدل دیا جائے، یا شریعت مصطفیٰ میں مداخلت کر کے اس کو جرح برہم کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر یہ تھی کہ میں اپنے خونے جگر سے اپنے گھر والوں کے سروں کو تو اٹھا دوں گا، لیکن نانا جان کے دین کو نہیں مٹنے دوں گا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہہ دیا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے خدا کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر دین اسلام کو قیامت تک کے لیے سیش میں دیا ہے۔ لیکن وہ فکر جو یزید نے پیدا کی آج بھی مسلمانوں میں، میں آج یہ پیغام دے کر کے گزر جاؤں، اگر خود کو حسینی کہتے ہیں تو کردار بھی حسینی والا ہونا چاہیے، داڑھی ٹوپی سے حسینی دکھے، فکر یزید والی ہو۔ یزید کی فکر کیا تھی کہ جس کے پاس طاقت ہے سبھی اس کے زیر تحت ہوں، جو کہہ دیا جائے اس پر عمل کرے، یہ یزیدی فکر ہے۔ آج کی فکر پائی جاتی ہے، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ دوں پورے گاؤں کے لوگ اسی پر اٹل ہیں، یہ یزیدی فکر ہے۔ حسینی کہتے ہو تو کلیجہ رکھو نا حسین کی طرح بنے، اور حسین کی طرح نہیں بن سکتے تو غلام حسین بن جاؤ، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو حسین کا نام برباد نہ کرو، حسین کا نام بدنام نہ کرو۔ فکر یزیدیوں والی ہو، سوچ یزیدیوں والی ہو، نام حسین کا بدنام کرو گے۔ حسینی خود کو کہو، کسی غریب پر ظلم کرو، یہ حسین کے نام کی توہین ہے۔ حسین کی جو ہوگا وہ غریب کو نہیں ستائے گا، کسی کو بلا وجہ گالی نہیں دے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر کرتا ہے تو وہ یزیدی ہو کے ہوتا ہے، حسینی نہیں۔ اگر ہم خود کو حسینی کہتے ہیں ہمارے من کردار بھی حسینی والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو اچھی باتیں ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، میرا کوئی کمال نہیں، ہاں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی خامی ہوئی ہو تو میری نفس کی جانب سے ہے، سبھی کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چوری شاد رہے، پاک پا جاتا ہے، گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ بغیر کسی تاخیر کے چند اشعار کے لیے میں